فرسٹ آف آل یہ فار دا ریکارڈ یہ پاکستان برابری پارٹی کا یہ پہلا آل پاکستان ممبرس کنونشن ہے جو کہ ہائیبرڈ ہے. مطلب یہ کہ ہم نے یہاں پہ بھی آپ کو بلایا ہے اور آن لائن بھی لوگ جوائن کیے ہیں انہوں نے, اور تقریباً 300 لوگوں نے رجسٹر کرایا تھا, جس میں کہ بلوچستان سے, سندھ سے, کے پی سے, پنجاب آف کورس, اور گلگت بلتستان, کشمیر, سب جگہ سے لوگ تھے. اب مجھے معلوم ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں, خاص طور سے بلوچستان ہے یا کے پی کے جو شمالی علاقے ہیں, گلگت بلتستان, جہاں پہ کہ انٹرنیٹ کی سہولت ہی نہیں ہوتی. تو مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ شاید اس وجہ سے جوائن نہ کر سکے ہوں, لیکن ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ زیادہ لوگ جوائن ہوں. اچھا, میں آپ سے نا بہت امپورٹنٹ کچھ باتیں بتانے لگی ہوں. یہ جلسہ نہیں ہے, یہ ایک انفارمیٹیو سیشن ہے, اور میں جو باتیں آپ کو ابھی کہوں گی وہ آپ نے ذہن نشین کرنی ہے, کیونکہ اور خاص طور سے جو آن لائن بھی مجھے سن رہے ہیں, کیونکہ آپ سب لوگ برابری پارٹی کے نمائندے ہیں, ایمبیسڈرز ہیں کمیونٹی میں, اپنے اپنے علاقوں میں. تو جب آپ بات کرتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ برابری پارٹی کے بارے میں جب آپ سے کوئی کہتا ہے, اور جب ہم کہتے ہیں کہ برابری پارٹی ایک منفرد پارٹی ہے, برابری پارٹی کا لیڈر ایک منفرد لیڈر ہے, تو اس کے جواب آپ نے کیسے دینے ہیں یہ آپ کو بالکل یاد ہونا چاہیے. بلکہ اگر نوٹس ہیں تو وہ نوٹس بھی آپ لکھ لیں. برابری پارٹی اس ملک میں تمام باقی پارٹیوں سے مختلف ہے. اگر یہ مختلف نہ ہوتی تو جواد صاحب کو یہ پارٹی بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ یا پی ٹی آئی میں, نون لیگ میں, پی ایم ایل این میں, کسی میں بھی جا کے وہ شامل ہو سکتے تھے, اور اس وقت وہ شاید ایم این اے, ایم پی اے کہیں بیٹھے ہوتے بنے ہوئے. لیکن انہوں نے نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ وہ ایک ایسی پارٹی بنانا چاہتے تھے جس طرح کی کوئی پارٹی اس ملک میں موجود ہی نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں منفرد کس حوالے سے منفرد ہے. نمبر 1, سب پارٹیاں کہتی ہیں کہ عام لوگ ہمارے اندر آ سکتے ہیں, ممبر بن سکتے ہیں, اور بنتے بھی ہیں, لیکن وہ عام لوگ صرف کارکن کی حد تک رہتے ہیں, جنرل ممبرز کی حد تک رہتے ہیں, یا ووٹرز کی حد تک رہتے ہیں. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ وہ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جاگیردار, سرمایہ دار, مافیاز, امیر, ارب خرب پتی لوگ ہوتے ہیں, اور فیصلے وہی لوگ کرتے ہیں. برابری پارٹی واحد پارٹی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف عام لوگوں کی پارٹی ہے. اس میں صرف عام لوگ ہی آئیں گے, عام لوگوں کو ہی ہم ٹکٹ دیں گے, عام لوگ ہی لیڈر بنیں گے. ظاہر ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں, اس کا میں پھر ابھی ذکر کروں گی. یہ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں ہم نے بلکہ یہ 3 میں نے کہا کہ عام لوگ آئیں گے, ہم جاگیرداروں, سرمایہ داروں, مافیاز کو ٹکٹ نہیں دیں گے, یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ہم کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت میں نہیں آئیں گے. 3 ہو گئے. چوتھا یہ کہ لیفٹ کی پارٹی ہے, ابھی بات کی, بلال نے بھی بات کی, اور لوگوں نے بھی, کہ یہ برابری پارٹی لیفٹ کی پارٹی ہے. ہماری جو نظریے کی بنیاد ہے وہ سوشلزم ہے. اس پہ جواد صاحب بعد میں الیبوریٹ کریں گے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ میں نے آپ کو 4 نقطے بتائے ہیں جو کوئی اور پارٹی نہیں کہتی. ہمارا منشور کی اب میں بات کرتی ہوں, ہمارے منشور میں لینڈ ریفارمز ہیں جو کوئی پارٹی نہیں کرنا چاہتی. ہمارے منشور میں انڈسٹری ہے جو کہ ہم کہتے ہیں ریاست خود لگائے گی, وہ کوئی پارٹی نہیں کرنا چاہتی. ہمارے منشور میں ہم لوکل گورنمنٹ جو سسٹم ہے ہم اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, جو کوئی پارٹی نہیں کرنا چاہتی. تو اس طرح سے یہ پارٹی جو ہے ایسے کام کرنا چاہتی ہے, ایسے اس کے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ پارٹی جو ہے باقی پارٹیوں سے مختلف ہے. اچھا, اب میں بات کروں گی کہ منفرد لیڈرشپ کی, کہ برابری پارٹی کا لیڈر جواد احمد سب کو معلوم ہے وہ کس طرح سے منفرد ہیں باقی پارٹیوں سے. اگر آپ دیکھیں اپنے جو بھی لیڈرز آپ کے سامنے ہیں, جو ہر وقت آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں, میڈیا میں آتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, ان کے مقابلے میں جواد صاحب کا اگر آپ مقابلہ کریں, یہ واحد میرا خیال ہے کہ انسان ہے جو کہ سیاست میں اس وقت سے ان کا ذہن تھا سیاست میں آنے کا جب یہ پڑھ رہے تھے, جب یہ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے. اس وقت سے یہ برابری کے نظریے کو پروموٹ کر رہے تھے, سمجھ رہے تھے, اور برابری کے نظریے کو لاگو کرنا چاہتے تھے, سوشلزم کا نظریہ.
تو بات یہ ہے کہ یہ جو پارٹیاں، ان میں آپ کو معلوم ہے کہ موروثی سیاست کی تو بات چلتی ہی چلتی ہے، لیکن کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف سے یہ سوچا ہو کہ میرا یہ نظریہ ہے اور میں اس نظریے کی بنیاد پہ آئندہ چل کے پارٹی بناؤں گا، ایک بڑی سیاسی پارٹی بناؤں گا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے علاوہ جواز صاحب کا جتنا نام تھا، جتنا جنہوں نے کمایا ہے، مطلب لوگوں کی گڈ ول بھی کمائی ہے انہوں نے، نیک نامی بھی، شہرت بھی، پیسہ بھی کمایا ہے انہوں نے، ان کا تو پوری دنیا میں نام تھا ایز این آرٹسٹ۔ لیکن جب آپ سیاست میں آتے ہیں، اور سیاست بھی ایسی جس میں آپ پورے نظام کو جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں، جس میں آپ پورے ایک طبقے کو آپ چیلنج کرتے ہیں کہ ہم نے اس طبقے کو بھی ختم کرنا ہے، اس نظام کو بھی ختم کرنا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کتنا بڑا ایک چیلنج ہے، کتنی بڑی رکاوٹ ہے، کتنا بڑا تھریٹ ہے، کیونکہ آپ نے سسٹم کو تھریٹ کیا ہے۔ تو کوئی ایسا سیاستدان اس ملک میں نہیں ہے، بلکہ کوئی شخص نہیں ہے، کوئی فرد نہیں ہے جس نے یہ کرنے کے لیے وہ سب کچھ قربانی دے دی ہو، وہ سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہو کہ اس نے اپنے آگے پیسہ کمانے کا راستہ بند کر دیا ہو، اس نے اپنی شہرت کو کمپرومائز کیا ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب آپ سیاست میں آتے ہیں، خاص طور سے جب آپ سوشلزم کی سیاست کرتے ہیں، لیفٹ کی سیاست کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اپنا مخالف بنا دیتے ہیں، اور تمام ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اب مخالف ہیں جواز صاحب کی، پورا نظام مخالف ہے جواز صاحب کا، اور میں اس پہ تھوڑا سا آگے جا کے بات کروں گی۔ اس کے علاوہ میں یہ آپ کو چیلنج کر کے کہہ سکتی ہوں کہ جواز صاحب نے جتنا پڑھا ہے، جتنا ان کے پاس نالج ہے، اگر آپ ان کے سامنے کسی بھی سیاستدان کو جو اتنی بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں جلسوں میں، جو اتنی اتنی باتیں کرتے ہیں، جو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، ان کے سامنے آپ بٹھا دو تو وہ پرابلی تھوڑے ہی وقت میں وہ ان کے سامنے جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو جواز صاحب نہ صرف کہ ایک جانی پہچانی مشہور دنیا بھر میں جن کا نام ہے شخصیت ہے، بلکہ وہ ایک دانشور بھی ہیں، ایک ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے تعلیم کے فیلڈ میں کام کیا ہے، انہوں نے مطلب اور بھی بہت سے سوشل ورک کیے ہیں، ان کو 3 دفعہ تمغہ بھی مل چکا ہے حکومت پاکستان سے۔ وہ سب کچھ انہوں نے ایک طرف رکھ کے انہوں نے صرف اس لیے یہ پارٹی بنائی ہے کیونکہ بچپن سے جب وہ دیکھ رہے تھے کہ امیر اور غریب میں کتنا فرق ہے، جب وہ اسکول جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ سائیکلوں اور رکشوں میں آتے ہیں اور کچھ بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، تو ان کے ذہن میں خیال آتا تھا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اتنی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، کچھ لوگ اور زیادہ جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ جو چلتے پھرتے ہیں، ان کے پاس نہ سائیکل بھی نہیں ہے جو عام لوگ۔ کتنے لوگ ہوں گے ہم میں سے جنہوں نے اس بات پہ غور بھی کیا ہوگا، کیونکہ ہم جب چلتے ہیں، ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہم اس چیز کو ایک معمول کا حصہ سمجھ دیتے ہیں۔ وی تھنک اٹس نارمل، دیٹ از ہاؤ لائف از، but that is not how life should be, that is not how system should be۔ تو اس سسٹم کو بدلنے کا خیال آپ کو تبھی آتا ہے جب آپ اس سسٹم کی کمزوریوں کو، اس کی ناکامیوں کو آپ سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کو بدلنا کیسے چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جواز صاحب میں اور جو باقی لیڈرز ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ برابری پارٹی ایک منفرد پارٹی ہے، کیونکہ وہ 4 نکات جو میں نے بتائے تھے، اور برابری پارٹی کا لیڈر ایک منفرد لیڈر ہے، کیونکہ اس طرح کا کوئی اور لیڈر پاکستان میں نہیں ہے، اور دنیا میں ہوں گے میں اس کی بات نہیں کرتی۔ برابری پارٹی کی ممبرشپ ہے، ہر پارٹی کی ممبرشپ ہوتی ہے، موسٹلی مجھے نہیں معلوم کہ کتنی پارٹیاں جو ہیں وہ ایکچولی آپ کو رجسٹرڈ ممبر بناتی ہیں، لیکن برابری پارٹی کی جو اساس ہے وہ ممبر ہے۔ ابھی سب نے کہا نا، آپ نے سب سے سنا کہ باقی لوگوں کے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنی طاقت ہے، انہوں نے الیکشن میں کروڑوں لگوائے، انہوں نے تو سوشل میڈیا پہ پیسے لگ کے لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اساس یا ہمارا اثاثہ جو ہے وہ عام لوگ ہیں، اور وہ آپ لوگ ہیں جو آن لائن میں جوائن کیا جنہوں نے، اور جو یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بلیو کرتے ہیں اور یہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی کسی نے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ اس میں آئے۔
ہم آپ کا بالکل شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پارٹی ہماری پارٹی نہیں ہے، میری نہیں ہے، جواد صاحب کی نہیں ہے، سینٹر میں جو آفس ہے ان لوگوں کی نہیں ہے، یہ پارٹی آپ کی ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کا شکریہ تو بے شک ادا کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے، ایک دوسرے کی سپورٹ بننی چاہیے، ایک دوسرے کی قوت بننی چاہیے. یہ ہماری اصل میں قوت ہوگی. تو جب ہم کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، پیسے کو کیا چیز کاٹتی ہے؟ کروڑوں روپوں کو کون سی چیز ہے جو کاٹتی ہے، جو اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے؟ وہ عام لوگوں کی قوت ہوتی ہے. آپ کے سامنے ہے، ابھی بنگلہ دیش میں ہوا، پھر نیپال میں ہوا، کیا کیا. لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پہ عام لوگوں نے سڑکوں پہ نکل کے، وہ جو سیاستدان تھے، وہاں کے جو حکومتیں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو تو بدل دیا، لیکن وہ نظام کو نہیں بدل سکے. کیونکہ نظام کو بدلنے کے لیے آپ کو ایک نظریاتی سیاسی عام لوگوں کی قوت چاہیے ہوتی ہے، جو کہ منظم ہو، پولیٹیکلی منظم ہو. صرف سڑکوں پہ نکلنے سے، صرف نعرے لگانے سے، صرف توڑ پھوڑ کرنے سے آپ کچھ چیزیں بدل دیتے ہیں، چہرے بدل دیتے ہیں، لیکن آپ اصل جو چیز ہوتی ہے، جو کہ آپ کا سسٹم ہوتا ہے، جو کہ اس وقت پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں عام لوگوں کے لیے وہ سسٹم کام نہیں کر رہا، وہ صرف چند لوگوں کے لیے کر رہا ہے، وہ آپ نہیں بدل سکتے جب تک کہ آپ ایک منظم سیاسی قوت نہ بنے. تو میں ممبرز کی بات کری تھی، برابری پارٹی میں بھی ممبرز ہیں. ہم نے ممبرز کی کچھ کیٹیگریز بنائی ہیں، میں آپ سے وہ شیئر کر لیتی ہوں، ان کی تفصیل پھر ہم بعد میں کبھی بات کریں گے. ایک تو جنرل ممبر ہوتا ہے، جو کہ آپ نے سائن کر دیا اور آپ ممبر بن گئے. اس کے بعد دوسرا جو ہائر اپ سٹیپ ہے، وہ ہے متفق. متفق کا مطلب ہے کہ اب آپ نے منشور بھی پڑھ لیا، آپ نے نظریہ بھی پڑھ لیا، اور اب آپ متفق ہیں اس لیے آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. تیسرا جو ہے لیول، وہ اس کا ہے متحرک. متحرک کا مطلب ہے کہ اب آپ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اب آپ دوسروں کو بھی اس پارٹی میں شامل کر رہے ہیں، اب آپ تنظیم سازی بھی کر رہے ہیں، اب آپ پارٹی کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، وہ چاہے سوشل میڈیا پہ کر رہے ہوں، چاہے اپنے علاقے میں کر رہے ہوں، کسی بھی طرح سے کر رہے ہوں. اس کے بعد آتا ہے ہم قدم. ہم قدم کا مطلب ہے اب آپ الائن ہو گئے ہیں، اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ پارٹی کا نظریہ کیا ہے، پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہے، اور آپ جیسے فوج ہوتی ہے نا، فوج جب مارچ کرتی ہے، ان کے قدم لیفٹ رائٹ اکٹھے چلتے ہیں، ان میں کوئی آؤٹ آف سٹیپ نہیں ہوتا. وہ ایک ہی آرڈر پہ، ایک ہی مقصد کے لیے کہ ہم نے ادھر جا کے پہنچنا ہے، وہ چاہے حملہ کرنا ہو، چاہے کچھ بھی انہوں نے مشق کرنی ہو، کچھ بھی کرنا ہو، لیکن وہ اتنے منظم ہوتے ہیں کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. اس کو ہم قدم کہتے ہیں. اور پھر آخر میں جو ہے وہ دوست ہے. دوست ہم کامریڈ کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا ہم سوشلسٹ پارٹی ہیں، کامریڈ کا لفظ پرانا ہو چکا ہے، ہم نے کہا ہم اس کو دوست کہیں گے. تو یہ 5 ہیں ہمارے. اس میں ظاہر ہے کہ جو جتنا محنت کرے گا، جتنا پڑھے گا، جتنا سمجھے گا، اس کو آگے بڑھے گا. لیکن ہمارے پاس 5 کوالٹیز ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوالٹیز ہیں جو آپ کو آگے لے کے آئیں گی، مطلب پارٹی میں آپ کا درجہ اوپر کریں گی، اور آپ پھر اس لیول پہ پہنچو گے جہاں آپ پھر پارٹی کے سینٹر میں فیصلے کرنے میں پھر آپ کی آواز ہو. اور وہ کیا، وہ جواد صاحب نے بہت دفعہ کہا ہے، لیکن میں کیونکہ بتا رہی ہوں، آج یہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ آپ کو بعد میں بھی آپ اس کو سن سکتے ہیں. وہ کرائٹیریا 5 ہیں. اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ آپ میں تنظیمی صلاحیت ہو، مطلب آپ لوگوں کو جوڑ سکتے ہوں. کیونکہ ہم بات کرتے ہیں، یہ برابری پارٹی جو ہے، یہ بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، قوم، ذات، برادری، جنس، ان سب سے ہٹ کے ہم لوگوں کو ان کے مسائل پہ متحد اور منظم کرنا چاہتے ہیں. تو آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے، یہ قوت ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو منظم کر سکو. اور جتنے زیادہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو منظم کریں گے، اس سے پارٹی جو ہے وہ آگے بڑھے گی. جتنی زیادہ تنظیمیں ہوگی پارٹی کی، اتنی زیادہ پارٹی کی اسٹرینتھ ہوگی. دوسرا یہ کہ دلیر ہونا چاہیے. دلیر کیوں؟ کیونکہ آپ نے بہت بڑے طاقتور لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ابھی آپ نے جن لوگوں نے الیکشن لڑا ہے، انہوں نے بات کی ہے کہ ان کو کتنے مشکلات آئیں. پیسے والے سامنے کھڑے تھے، بہت سے لوگوں کو تھریٹ بھی کیا گیا، ان کو لالچ بھی دیا گیا کہ اتنے پیسے لے لو، آپ بیٹھ جاؤ. لیکن وہ نہیں، انہوں نے یہ مطلب کھڑے رہے وہ. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا دلیر، تھوڑا نہیں کافی دلیر ہونا چاہیے.
میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بتا سکتی ہوں کہ کچھ علاقوں میں جہاں پہ وڈیروں کا یا بڑے بڑے جاگیرداروں کا روب ہے، ان کا دبدبہ ہے، وہاں پہ تو آپ کو زبردستی بٹھا دیا جاتا ہے، وہاں پہ تو قتل تک ہو جاتے ہیں. تو اٹ از ناٹ ایز سمپل. تو اس لیے آپ کو دلیر ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر نہیں کھڑے ہوں گے، پھر ہم ایسے ہی رہیں گے، ہم بزدل ہی رہیں گے، ہم بیٹھے ہی رہیں گے، ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے، صرف شکایتیں ہی کرتے رہیں گے، ہم کچھ عملی طور پہ نہیں کر سکتے. اور تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ آپ سیاست میں کیوں آتے ہیں. سیاست میں ہمارے پارٹی کی طرف سے سیاست میں آنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کا درد ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کے کتنے مسائل ہیں، کتنی مشکل سے لوگ زندہ رہ رہے ہیں. ہمارے لیے سیاست کاروبار نہیں ہے، ہمارے لیے سیاست اپنی طاقت کے حصول کا مقصد نہیں ہے. ظاہر ہے ہم پارٹی کو چاہتے ہیں کہ پارٹی حکومت بنائے، پارٹی کے پاس طاقت آئے، لیکن طاقت صرف طاقت کے لیے نہیں، بلکہ طاقت ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے 80-90% جو لوگ ہیں وہ گھرے ہوئے ہیں. آپ سڑکوں پہ جائیں، ارد گرد دیکھیں، دکانوں میں، اندرون شہر کہیں بھی چلے جائیں، کھیتوں میں چلے جائیں، کھلیانوں میں چلے جائیں، فیکٹریوں میں چلے جائیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو اپنے ارد گرد غربت، بے بسی، محرومی ہی نظر آتی ہے. جس کے دل میں اس کا درد نہیں ہے، جس کے دل میں یہ فکر نہیں ہے کہ ان کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے، اس کے لیے سیاست ایک شغل ہو سکتا ہے، اس کے لیے وہ مشن نہیں ہو سکتا، اس کے لیے وہ زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں. چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قربانی آپ کو دینی پڑتی ہے. اب قربانی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. قربانی آپ اپنا وقت دیتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. قربانی جو ہے وہ آپ پیسے کی دے سکتے ہیں. ابھی فنڈنگ کی بات ہوئی، آپ چاہے 100 روپیہ دیں، آپ 1000 دیں، آپ 1 لاکھ دیں، وہ آپ کے اپنے اوپر ہے. لیکن جتنی جس کی استطاعت ہو وہ اس کو اگر وہ جو فنڈ کرے گا، وہ ظاہر ہے کہ اپنے میں سے نکال کے، اپنے جو اس کے اخراجات ہیں اس میں سے نکال کے وہ کچھ نہ کچھ دے گا، تو وہ بھی ایک قربانی ہوتی ہے. اور آخر میں یہ کہوں گی کہ علم، کیونکہ دیکھیں یہ دنیا اب جو ہے نا، وہ کہتے ہیں اب تو نالج اکانومی کا بھی نام آ گیا کہ اکانومی بھی نالج سے چلتی ہے. اس وقت دنیا جو ہے وہ نالج سے چل رہی ہے، ٹیکنالوجی سے چل رہی ہے، وہ ریسرچ سے چل رہی ہے. وہ مطلب جتنی بھی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، نئی جو ایجادیں ہو رہی ہیں، وہ ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں ہو رہی ہمارے ملک میں؟ اس لیے کہ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں ایک بہت ہی افسوسناک، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، لیکن جو 100 بچے اسکول میں داخل ہوتے ہیں اس میں سے صرف 7 یا 8 کالج کی سطح تک پہنچتے ہیں، اور صرف 3 یا 4 خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جو یونیورسٹی کے لیول پہ پہنچ جائیں. یہ آپ کے حال ہے. تو اس کے بغیر آپ کیسے یہ ملک ترقی کرے گا؟ نہیں کر سکتا. تو اس لیے پارٹی کا بھی یہی حال ہے. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ہم ظاہر ہے کہ ہم کتاب میں جو علم ہے، جو پارٹی کے نظریے کے بارے میں ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہونا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر آپ پارٹی کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. لیکن جس کا پارٹی کے نظریے، منشور، اسٹریٹجی، اس سب کے بارے میں وہ اس کے پاس علم ہوگا، وہ سمجھے گا، وہ پارٹی میں اس کا مقام جو ہے اوپر چلتا رہے گا. اور یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ یہ ہمیں پتہ تب چلتا ہے جب لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں. اب مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ظاہر ہے کہ یہ ہم نے پہلا کنونشن کیا ہے، تو مجھے کافی لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کتنے سالوں کے بعد ہم سے رابطہ کیا. تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے، میرا نمبر اس پارٹی میں پرابلی 50% یا اس سے زیادہ لوگوں کے پاس ہوگا شاید. مقصود صاحب کا نمبر ہے، ہمارا نمبر تو رکشے کی فلیکسز پہ جاتا ہے، پارٹی کے ہر پیمفلٹ پہ ہے. آپ اٹھائیں فون یا واٹس ایپ کریں، آپ کا میسج کا جواب دیا جائے گا. تو ہم پہ نہ ڈیپینڈ کریں، کیونکہ سینٹر میں تو ہم ہر ایک سے رابطہ کرنا بہت مشکل ہے. آپ کے پاس کانٹیکٹ نمبر ہے، آپ کے پاس سہولت ہے کہ آپ کو کوئی بھی سوال ہو، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی کنسرن ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں.
تو یہ انتظار نہ کریں کہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے. آپ پارٹی کے ممبرز ہیں, یو آر موسٹ ویلکم ٹو کال, کانٹیکٹ, جو بھی آپ بات کرنا چاہیں. تو یہ میں کچھ بنیادی باتیں کرنا چاہ رہی تھی. اب جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے مردان میں کوآرڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین انور باجا صاحب نے آپ سے بات کی. مزمل آئے نہیں, وہ لاہور کو کی کمیٹی کے وہ ہیں چیئرمین ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں, اور ارسلان نے بات کی آپ سے سوشل میڈیا ٹیم کے بارے میں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی بھی فرد, جو کوئی بھی ممبر کچھ ذمہ داری لینا چاہتا ہے, چاہے وہ یو سی کے لیول کی ہو یا اپنے حلقے کی لیول پہ, آپ وہاں پہ تنظیم سازی کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ آپ سوشل میڈیا ٹیم بنانا چاہتے ہیں, وہاں آپ یوتھ کو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں, وہاں آپ کچھ بھی پارٹی کے حوالے سے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہم سے رابطہ کریں. کیونکہ آپ کے بغیر, جب میں کہتی ہوں نا آپ کے بغیر, مطلب یہ کہ یہ پارٹی ہے ہی آپ کی نا. میں اس کو بار بار میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پارٹی ہماری نہیں ہے. کیونکہ جواز صاحب کی میں نے جو منفرد باتیں بتائی تھی, وہ میں ایک بات بتانا بھول گئی کہ انہوں نے تو الیکشن بھی نہیں لڑنا. ان کو تو کوئی شوق ہی نہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے اور وہ تخت پہ جا کے بیٹھ جائیں, جس طرح یہ باقی پارٹیاں جو ہیں یہ کرتی ہیں. ان کے تو پارٹیاں بنی ہی اس لیے ہیں کہ وہ اپنے لیڈرز کو وزیر اعظم بنائیں. مطلب پوری جو نون لیگ ہے اس کا محور یہ ہے کہ یہ نواز شریف, شہباز شریف, اس خاندان سے کوئی بندہ جو ہے وہ آ کے وزیر اعظم بن جائے یا کسی عہدے پہ. پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ اس بات پہ, اس کا فوکس اس بات پہ ہے کہ عمران خان نکلے اور وہ دوبارہ سے وزیر اعظم بن جائے. اور پیپلز پارٹی کا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اب زرداری صاحب تھے, اب اس کے بعد وہ آنے لگے ہیں بلاول صاحب, وہ اس کو بنانا چاہتے ہیں. جواز صاحب واحد ایک ایسے لیڈر ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا مقصد طاقت حاصل کرنا نہیں ہے, میرا مقصد عہدہ نہیں ہے, میرا مقصد شہرت نہیں ہے, بلکہ میں ایک ایسی ماس پارٹی عام لوگوں کی بنانا چاہتا ہوں جو سوشلزم کے نظریے پہ کی بنیاد پہ ہو, جو کہ اس ملک کی تقدیر بدل دے. جب وہ کہتے ہیں نا کہ میں, ایک ان کا کلپ وائرل ہوا تھا کہ میں آخری امید ہوں, اور اس میں پی ٹی آئی والوں نے بہت شور مچایا تھا. اب اس سے کیا مطلب تھا ان کا آخری امید؟ جب وہ کہتے ہیں کہ میں آخری امید ہوں, ان کا مطلب یہ کہ میرا نظریہ آخری امید ہے, جس کے بارے میں وہ خود ابھی بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ اس کے بغیر ہم نہیں دیکھتے کہ پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے, کیسے خوشحال ہو سکتا ہے, اور کیسے آپ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. ہم نے کبھی آپ سے وعدہ نہیں کیا کہ ہم آپ کے تھانے کچہری کے کام کرائیں گے, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم آپ کے گلی محلے کے کام کرائیں گے, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم آپ کو کوئی خاص مراعات دیں گے ان لوگوں کو جو پارٹی کے ممبر ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو منظم کریں گے تاکہ آپ اپنے مسئلے خود حل کر سکیں, تاکہ آپ اس نظام کو خود بدل سکیں. ہم آپ کو نوکری نہیں دلا سکتے, لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ آؤ تو ہم ایک ایسا نظام بنا سکتے ہیں جہاں بے روزگاری نہ ہو, ایک ایسا نظام بنا سکتے ہیں جہاں ہر انسان کو ہر کچھ ملے, ایک ایسا نظام بنا سکتے ہیں جہاں کی سہولیات, تعلیم, علاج, ٹرانسپورٹ, جو بھی کچھ ہے وہ سب لوگوں کو برابری کی بنیاد پہ ملے. یہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی مدد سے ہوگا یہ, آپ خود کریں گے, ہم آپ کو امپاور کریں گے. ہم نہیں کریں گے, ہم نہیں کر سکتے, کوئی شخص نہیں کر سکتا یہ. لیکن یہ بات کرنی ضروری ہے کہ اس وقت برابری پارٹی کہاں کھڑی ہے اور آگے ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کے سامنے رکاوٹیں کیا ہیں. اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ برابری پارٹی کا ٹائم ہے, کا وقت ہے برابری پارٹی کا, کیونکہ تینوں بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ مسترد ہو چکی ہیں. لوگ اس وقت جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نئی امید انہیں نظر آئے, کوئی نئی پارٹی, کوئی نیا راستہ. اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ہم ان کے سوشل میڈیا پہ تو بہت ہم ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ بدزبانی کی ہے, جو کچھ بھی کیا, لیکن مجھے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی ایسے نوجوان ہیں جو کہ سمجھدار ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ملک میں کیا ہونا چاہیے, اور وہ اس وقت نا امید ہیں یا مایوس ہیں کیونکہ انہیں وہ اپنی امید پوری ہوتی نظر نہیں آئی. میں ابھی کے پی گئی تھی اور میری بات ہوئی کے پی میں لوگوں سے. وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت تکلیف میں ہیں کیونکہ جو کچھ بھی پی ٹی آئی نے پچھلے 12 سال میں کیا وہ اس کو انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. تو بہت سے پی ٹی آئی کے نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہیں, جو جن کے دل میں درد بھی ہے, جو دلیر بھی ہیں, جو علم حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں, انفارچونیٹلی ان کو موقع نہیں دیا گیا.
ان سب کو ہم ویلکم کریں گے. اگر آپ برابری پارٹی میں آنا چاہتے ہیں یا ہمارے منشور کو پڑھنا چاہتے ہیں, ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں, ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, وی ویلکم آل دوز پیپل. لیکن برابری پارٹی میں کوئی بات جو ہے وہ ایک نارم یا اخلاقیات جو کہتے ہیں اس سے ہم ہٹ کر نہیں کرتے, اور ہم نہیں سمجھتے کہ صرف نعرے لگانے سے اور صرف بیانیے بنانے سے کوئی سیاست جو ہے وہ ہونی چاہیے اس پہ, یا جلسوں کی سیاست سے یا مارچوں کی یا دھرنوں کی سیاست سے ملک بدل سکتا ہے یا نظام بدل سکتا ہے. صرف ایک منظم سیاسی قوت ہی ہے, باشعور لوگوں کی جو نظریے پہ کھڑے ہوں, جو کہ نظام بدل سکتے ہیں. اب اس کے راستے میں نے جیسے کہا کہ ٹائم از رائٹ, لیکن ہمارے سامنے رکاوٹ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارا میسج, اور ہمارا میسج اتنا پاورفل ہے, جواد صاحب اس کو مزید الیبوریٹ کریں گے, کہ اگر وہ ہم گھر گھر پہنچا دیں تو آپ یقین رکھیں کہ برابری پارٹی کو اوپر چڑھنے کچھ دن لگیں گے, کچھ مہینے, کچھ ہفتے لگیں گے, اگر ہمارا میسج ان سب لوگوں تک پہنچ جائے. اب میسج کے سامنے پرابلم کیا ہے, کیوں نہیں ہمارا میسج پہنچ رہا؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. میں مختصراً بات کروں گی. ایک دیکھیں, اگر جواد صاحب کوئی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ تو گیون ہے کہ جواد صاحب کو کروڑوں لوگ جانتے ہیں, تو ان کی بات آگے جانی چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نمبر 1 جو مین اسٹریم میڈیا ہے, میں بڑے ٹی وی چینلز کی بات کر رہی ہوں, وہ جواد صاحب کو نہیں سامنے لینا چاہتے, کیونکہ جواد صاحب جو بات کرتے ہیں وہ پورے نظام کو رد کرتے ہیں, پورے جو اس سیاسی طبقہ ہے اس کو رد کرتے ہیں. اور بڑے بڑے چینل جو ہیں, آپ کو معلوم ہے وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ الائنڈ ہیں, تو وہ کسی ایسے فرد کو نہیں بٹھائیں گے اپنے سامنے جو انہی کے جو لوگ ہیں پیچھے سے جو ان کو سپورٹ کریں, اس کو چیلنج کریں. تو مین اسٹریم میڈیا تو اس طرح سے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اب سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا میں بڑی پرابلمس ہیں. مطلب ایک ظاہر ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے, سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول بھی ہے, لیکن سوشل میڈیا کا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ جو بات ہوتی ہے, جو وائرل ہوتی ہے, وہ سنسنی خیز بات وائرل ہوتی ہے. وہ ایسی بات ہوتی ہے جس سے لوگ ایموشنلی جذبات میں آ جائیں, یا وہ کسی کے مخالف, کسی کے حق میں کہے, چاہے وہ جھوٹی ہو, سچی ہو, یا بیہودہ قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو جو ہم انٹلیکچوئل بات کرتے ہیں, خاص طور سے جو جواد صاحب انٹلیکچوئل بات کرتے ہیں, جب وہ پارٹی کے منشور پہ بات کرتے ہیں, پارٹی کے نظریے پہ بات کرتے ہیں, تو انفارچونیٹلی وہ بات آگے نہیں جاتی. اور اس کی وجہ میں بتاؤں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ ساتھ نہیں دیتے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ سب جو ہیں نوجوان اس وقت, ان کے فیس بک بھی ہیں, ٹک ٹاک بھی ہے, ٹویٹر بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے. میں آپ سے یہ گلہ کر رہی ہوں آج, کیونکہ اگر آپ سپورٹ کریں گے تو ہی پارٹی آگے جائے گی. ہم پیسے دے کر سوشل میڈیا ٹیمیں ہائر نہیں کر سکتے, ہم سوشل میڈیا ایکسپرٹ نہیں ہائر کر سکتے, ہم ڈیجیٹل مارکیٹر نہیں ہائر کر سکتے. آپ ہماری قوت ہیں, آپ ہمارا ایسٹ ہیں, آپ ہمارا بازو بنیں گے تو ہی میں پیغام آگے جائے گا. اور صرف یہ ایک بات نہیں ہے, بلکہ بات جو پہلے کہہ بھی چکی ہے کسی نے, میں اس کو زیادہ نہیں ایمفسائز کروں گی, لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم بلاک کرتی ہے جواد صاحب کو, ان کو رپورٹ کرتے ہیں, ان کو, بلکہ جو ہمارے دوسرے ایکٹیو ممبرز ہیں انہوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ ان کو بھی بلاک کرتے ہیں, ان کے اکاؤنٹ بھی بند کرا دیتے ہیں, اور وہ بھی اسی لیے کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں. تو میں آپ سے, اگر آپ اپنے اکاؤنٹ سے نہیں کرنا چاہتے, پرسنل اکاؤنٹ سے, تو ایک خاص اکاؤنٹ بنا لیں پارٹی کے لیے, جس پہ آپ جا کے فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, ٹویٹر پہ آپ جواد صاحب کے اکاؤنٹ کو, ان کی جو ان کے پوسٹس ہوتی ہیں ان کو آپ لائک کریں, ان کو شیئر کریں, اس پہ کامنٹس کریں. جو بیہودہ کامنٹس ہیں ان کا جواب دیں, بیہودگی سے نہیں جواب دیں, آپ اس کے جواب میں پارٹی کا نظریہ لوگوں کو بتائیں. جواد صاحب نے جو باتیں کہی ہیں, جو میں نے آج کہیں, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے سنی ہیں اور یاد بھی رکھیں گے, یہ باتیں بتائیں, پارٹی کے پیمفلٹس شیئر کریں. یہ آپ کام کریں گے کہ جو ہی جواد صاحب کا کوئی پوسٹ آتی ہے یا کوئی ان کا ٹویٹ آتا ہے, سب سے پہلے ہمارے لوگوں کے کامنٹ ہونے چاہیے, بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے پہلے کامنٹس ہوں. اس سے بہت خراب امپریشن پڑتا ہے, اور پھر جو ہی ان کو گراف اوپر جاتا ہے, پی ٹی آئی کے لوگ آ کے اس کو بلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں, گراف فوراً نیچے آ جاتا ہے. یہ ہمارے سامنے, ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے.
اگر ہماری بات لوگوں تک پہنچ جائے, گھر گھر پہنچ جائے, اس طرح کے لوگ گھروں میں برابری پارٹی کی بات کر رہے ہوں, اس طرح کے لوگ سڑکوں پہ بات کر رہے ہوں, بازاروں میں بات کر رہے ہوں, فیکٹریوں میں بات کر رہے ہوں, کھیتوں میں بات کر رہے ہوں, اور ڈسکشن ہو, برابری پارٹی انڈر ڈسکشن ہو, تو ہی یہ پارٹی جو ہے وہ بڑی ہوگی اور پارٹی آگے جائے گی. پارٹی آگے جائے گی تو ہم آگے جائیں گے, ہم آگے جائیں گے تو پاکستان آگے جائے گا. اسی میں ہم سب کی بھلا ہے, اسی میں ہم سب کی خوشحالی بھی ہے اور ہماری آئندہ نسلوں کی. اقبال کا ایک شعر ہے, میں اس پہ ختم کرتی ہوں بات کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے. اقبال نے کہا تھا, خرد کو غلامی سے آزاد کر. دیکھیں اس نے یہ بہت اہم بات کی ہے, بہت اہم بات کی. اس نے کہا خرد مطلب ہوتے آپ کی عقل کو, آپ کے ذہن کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آگے آئیں, آپ ہمارے لیڈر بنیں, لیکن اس کے لیے آپ کو ذہنی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا. ذہنی غلامی کیا ہے؟ ذہنی غلامی جو اس ملک میں ہر وقت آپ کو بتائی جاتی ہے, اس میں لمبی بات کروں گی تو بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن جو ہماری پرانی جو ڈاگماز ہیں, ہمارے پرانے جو قصے کہانیاں ہیں, توہمات ہیں, ہماری روایات میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, ہمارے کلچر میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی, جو ہمیں اپنے مقام میں, وہ کہتے ہیں نا, ہم اپنے ہی ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, یا وہ ایک کنواں ہے اس کے ارد گرد ہم چکر لگا رہے ہیں, کیونکہ ہم کوئی نئی چیز نہیں سوچ سکتے, کیونکہ ہمارا ذہن آزاد نہیں ہے. تو ہم نے اپنے ذہن کو ان زنجیروں سے آزاد کرنا ہے. جب تک ہمارا ذہن آزاد نہیں ہوگا ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. ہمارا برابری پارٹی پاکستان کا موٹو ہے, ترقی پسند, روشن خیال, خوشحال پاکستان. اور اس کے لیے آپ کو اپنے ذہن کو زنجیروں سے آزاد کرنا پڑے گا. وہ زنجیریں جو آپ کو نظر نہیں آتی, وہ پاؤں کی جو بیڑیاں ہوتی ہیں نا, اس سے زیادہ وہ مضبوط ہوتی ہیں, اور وہ کوئی اس سے آپ کو آزاد نہیں کرا سکتا انلیس کہ آپ چاہو کہ اس سے آزاد ہو. آپ کو خود آزاد کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید بات کرنی ہے, پوچھنا ہے, یو آر موسٹ ویلکم. میرا نمبر تقریباً سب کے پاس ہے, نہیں ہے تو جس نمبر پہ آپ نے رجسٹر کیا تھا, میرا مقصود صاحب کا نمبر ہے, آپ کال کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے میری باتیں سنی.